اس کے بارے میں معلوم کریں چائے بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا ہے. کہتا ہوں کہ کس نے دستک دی یہ دل پر, کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں, باہر کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں. کہہ رہا ہوں کہ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے, شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. صاحب شعر سنے کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے. مجھے صرف ایک بار احساس دلا دیجیے گا کہ آپ کی پسند کیا ہے. میں بہت کم آتا ہوں یہاں آسنسول میں, میرا خیال ہے برسوں میں آتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے, رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے, سوتے نہیں ہم, ذمہ داری رہتی ہے. رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے, سوتے نہیں ہم, ذمہ داری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی 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 باتیں کی, سوتے نہیں ہم, ذمہ داری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی, یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی, جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی, یار طبیعت بھاری 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 رہتی ہے. اور وہ محفل میں افروز عالم صاحب بیٹھیں کیا؟ آپ کی نظر کرتا ہوں شعر تشریف رکھیں. یہ شعر شاید سب سے زیادہ پھر آپ ہی سمجھ پائیں گے, لیکن میں پڑھ رہا ہوں. جب سے تمہیں ہلکی ہلکی باتیں ہوئی, یار طبیعت بھاری 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 رہتی ہے. وہ محفل میں اکثر دیر سے پہنچے ہیں جن لوگوں کے پاس سواری رہتی ہے. جن لوگوں کے پاس سواری. صاحب ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا, کیا کہہ, میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کو شاعری بھی سنائی جا سکتی ہے. صرف مطلب میں سمجھ گیا آپ صرف بھوجپوری گیت والے نہیں ہیں, آپ شاعری والے بھی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس جو بہتر ہو وہ میں پیش کروں. اب کر رہا ہوں کہ رات یہ کہنا کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں, ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں. اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں, اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, ان دنوں ہمارے یہاں پر ایک کمپین چل رہا ہے می ٹو, تو بڑا عجیب معاملہ ہے. میں خود بھی شریف آدمی ہوں, لیکن سویرے جب اخبار اٹھاتا ہوں تو بہت ڈرتے 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 کھولتا ہوں اخبار کو کہ کہیں کسی کی نگاہ انتخاب رہا دلدوری کی طرح. اور صاحب جن لوگوں کی بہت اونچی آوازیں ہیں, بہت تیز بولتے ہیں, بڑا پاور رکھتے ہیں, وہ بھی خاموش بیٹھتے ہیں. ایک جملہ آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. میرا ماننا دوستو یہ ہے کہ یہ فطری نظم ہے کسی مرد کا عورت کی طرف اٹریکٹ ہونا. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ دنیا ہی نہیں بنتی, حضرت آدم ہی نہیں آتے ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں
کبھی کسی عورت کی طرف راغب ہی نہیں ہوا، میں کسی عورت کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوا ہی نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں دوستو کہ یا تو اسے موقع نہیں ملا یا پھر وہ بیمار ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بس کہہ رہا ہوں کہ ندی نے جھوٹ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ اب سنیے جتنی بات میں نے جس شعر کے لیے کہی، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ شورا حضرات، بھائی اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں، اتنی ساری شبوں کا حساب کون؟ اب اتنی ساری شبوں کا، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں۔ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، الگ الگ شعر پڑھوں گا۔ کہہ رہا ہوں کہ بڑے ثواب کمائے گئے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ سب لوگ ایک ساتھ سننے لگ جائیں تو ادھر تو یہ سمجھنا کہ سب لوگ یہاں سے ایک ساتھ سنا رہے ہیں، بس یہ سمجھنا۔ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے۔ میں یہ میرا شعر پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہاں اس کے خاندان کے لوگ کم ہوں گے، لیکن اگر کوئی ذریعہ ہو تو ضرور پہنچا دیجیے۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ صاحب شعر پڑھتا ہوں، اب جہاں جہاں سے شعر یاد آتے جائیں گے، اب کسی قسم کی کوئی کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، میری کم ہو جائیں گی۔ کہہ رہا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں۔ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں۔ اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے۔ دیکھیے غزل والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شاعر دوست بھی بیٹھے ہیں، سب ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ اڑے بڑے یہ گرے پڑے لفظ ہیں جو غزل کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اڑے لوگ کہہ رہا چندوری اتنا تمیز نہیں، اڑے غزل کا لفظ نہیں ہوتا، اس کو کیوں لگا رکھ دیا آپ نے؟ لیکن دیکھیے میں اس اڑے سے شعر بنا کے بتا دوں۔ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے دیا بنانے میں۔ اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے دیا بنانے میں۔ صاحب میری نگاہ میں وہ شخص
آدمی بھی نہیں. پسینے چھوٹ گئے دیا بنانے میں, میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں, میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ, جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں, جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے. ایک شعر آ رہا ہے کہ جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. شاعر دوستو, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ, مسیحاؤ ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں, ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں, اور یہ چند لوگ. دیکھیے میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں, میری برادری جہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی طرف نہیں کہا میں نے. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں, یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, سب سے اچھے ہیں, انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو. کہہ رہا ہوں دوستو کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے, میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے, میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے, میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے, میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے, تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. میرے کسی شاعر دوست نے اعتراض کیا کہ راحت اندوری صاحب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, لیکن آپ کو یہ تمیز نہیں ہے کہ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. یہ غلط آپ نے نظم کر دیا, زبان کترنی ہے ایسا کہنا چاہیے تھا. زبان کترنا تو غلط زبان ہے. تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی تھا, مجھے یاد تھا بالکل, لیکن جان بوجھ کے میں نے کترنا ہی لکھا, اس لیے کہ یہ جس موٹی زبان کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ کسی چھوٹی قینچی سے نہیں کاٹی جا سکتی. تو میں چھیڑ پڑتا ہوں, تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے, تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے, تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. صاحب کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں, مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں, کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں, مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں, محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. صاحب جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. ایک ہی آواز, ایک ہی سرخی, ایک ہی میڈیا کی خبر کہ ایک سرحد بہت سلگ رہی ہے,
سرحد سے بڑی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، سرحد پر بہت سر کاٹے جا رہے ہیں۔ ہر دن ہر سویرے اخبار کے ساتھ یہ پیغام آتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے صاحب کہ ایک سرحد سے اتنا خوف، اتنے بڑے ملک کو خوف، اتنے بڑے ملک والوں کو خوف۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش، غزل اس طرح سوچتی ہے، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ پہلی بار ایک بات کہنا پڑی آسنسول میں، اور اتنے پڑھے لکھے اچھے لوگوں کے آسنسول میں، افروز عالم اور قربان بھائی کے آسنسول میں، یہ جو میں نے شعر پڑھا تھا یہ اچھا تھا۔ جہاں اگلی بار بھی کوئی ایسی بات، اللہ کرے کہ ایسا یہ کہنے کا مجھے اب دوسری مرتبہ موقع نہ آئے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن کبھی ایسا لگے آپ کو یہ کیا ہوا، سمجھنا کہ راحت اندوری نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تو میرا نقصان نہیں ہو صاحب۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ ہے خواہش دو نوالوں کی، ہمیں برتن کی حاجت کیا؟ ہے خواہش دو نوالوں کی، ہمیں برتن کی حاجت کیا؟ فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں۔ ہے خواہش دو نوالوں کی، ہمیں برتن کی حاجت کیا؟ فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی، فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان، فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں۔ آسنسول کے اچھے لوگوں، میرے اندر سے فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں، میرے اندر سے میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک مطلب یاد آ گیا ہے بیچ میں، جو میں نے کہا تھا کہ اس کے ثبوت میں کہ غزل کس طرح سوچتی ہے، میں نے کہا نا کہ مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، صرف ایک ہی مطلب کہتا ہوں دوستوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ چائے کی پیالہ، چائے کی چسکی بعد میں لیتے ہیں، خبر پہلے دیکھتی ہے کہ اتنے شہید ہو گئے، اتنے سینک مارے گئے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا۔ سردار صاحب شعر سن کے بتائیے گا مجھے، خدا کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، سردار جی کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو، چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ اچھا رکھے۔ سرحدوں پر بہت تناؤ، دیکھیے بیٹیوں کے لیے بہت کمپنی کی جا رہی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں اتنے کی باپ سے اتنی محبتیں کرتی ہیں بیٹیاں، کہ سرحدوں پر بہت تناؤ، کچھ پتا تو کرو، تناؤ ہے کیا؟ سنیں دوستوں کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت
بگاڑ دیتی ہے. اور صاحب جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو، جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے، جب بھی انسان کو ملانا چاہا ہے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. غزل والے لوگ اگر یہاں موجود ہیں تو انہیں بھی شریک کرتا ہوں، اور میرے شاعر دوستوں کو بھی. اب یہ اچھی بات ابھی پیش کرتا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے، تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. غزل والوں، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. سیاست میں میرے محترم نے ایک مسئلے کی یاد دلائی تو میں پیش کرتا ہوں. سیاست میں ضروری ہے رواداری، ششٹاچار کو کہتے ہیں. سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے. وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے. وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. وہ روزہ تو نہیں رکھتا. کچھ اچھے بھی شعر تھے لیکن اللہ جانے کہاں چلے گئے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. یہ بھی اچھا تھا. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں. فقیر کا نقصان مت کرو بھائی. سمجھ میں آئے تو ضرور داد دے رہا ہے یار. سمجھ میں نہ آئے تو میرا من رکھنے کو، میرا دل رکھنے کو 1000-1500 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے آئے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. صاحب یہ سچا شعر پڑھ رہا ہوں کہ سلیم، یہ میرا بھی دکھ ہے، میرا بھی سچ ہے، یہ آپ کا بھی دکھ ہے اور آپ کا بھی سچ ہے. عرض کر رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں
دائیں بائیں کرنے لگے. صاحب ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. سب ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ایک شعر بڑا مزے کا سنیے گا. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. صاحب عجیب رنگ تھا مجلس کا. عجیب رنگ تھا مجلس کا. خوب محفل تھی. دیکھیے ہمارے پارلیمنٹ میں اور ویدھان سبھا میں جو کچھ کاروائی چلتی ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہندوستان کی حفاظت کس طریقے سے کی جا رہی ہے. ہندوستان کی ترقیوں پر کس طریقے سے پلان بنائے جا رہے ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں. غزل کا شعر کیسے بنایا جا سکتا ہے اسے میں کوشش کرتا ہوں. مزہ لیجیے گا, شرکت کر لیجیے گا ایک ساتھ. یہ سب مریض ہیں جب دوائیں کرنے لگے. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. یہ سب مریض ہیں جب دوائیں کرنے لگے. صاحب عجیب رنگ تھا مجلس کا. خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کر رہے تھے. عجیب رنگ تھا مجلس کا. عجیب رنگ تھا مجلس کا. خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کر رہے تھے. صاحب سب کو رسوا باری باری کیا کرو. 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 ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. آسنسول والوں اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. صاحب چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. یہ زندگی سوال تھی جواب. میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ کر رہا ہوں. اچھا ایک شریف آدمی کوئی کھڑا ہو کے بس اشارہ کر دینا, میں سمجھ جاؤں گا کہ اب میں صاحب یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے. یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے. یہ زندگی کچھ منٹ تک
مطلب میرا انتقال ہونے میں بچے 10-5 منٹ، تو ذرا سا موڈ میں سن لیں تو مجھے اچھا لگے. یہ وعدہ کرتا ہوں کہ برا شعر نہیں پڑھوں گا. میں نے بہت سے برے شعر سنا دیے آپ کو، اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں. کہہ رہا ہوں یہ زندگی سوال تھی، یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے. وہ صاحب ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا. یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے. ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا. نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا. نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. صاحب میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا. نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے. میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے. آفتاب ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں، اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا. یہ بیوقوف مجھ سے آفتاب مانگے. یہ بیوقوف مجھ سے آفتاب مانگے. ادھر کیا کرم کسی کو اور ادھر جتا دیا. نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. یہ بیوقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے. سنیں دوستو، شاعر دوستو، کہہ رہا ہوں کہ سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مذاق. میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا. یہ بیوقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے. سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مذاق. ذرا سی ڈانٹ کیا ملی خطاب مانگنے. سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مذاق. صاحب ذرا سی ڈانٹ کیا ملی خطاب. ایک غزل سن لیں، میرا مجھے اچھی لگتی ہے. جی بولیے. پڑھ دیا. شراب استعمال میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، شراب کا شعر میں پڑھ دیا. کرم ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے. سنیں دوستوں کہ صلح چکی. یہ میرے احسان کر رہے ہیں میرے شاعر دوست یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے مشاعروں میں یہ تہذیب اور یہ روایت ختم ہو گئی ہے کہ شاعر کو بیٹھ کے شاعر سنے اور شاعر کے کلام پر شاعر داد دے. یہ بہت بڑا کمال ہے اس مجھ پر میں دیکھ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میں جس برادری سے میں مہینے میں 20 راتیں یہی کام کرتا ہوں جو میں یہ کر رہا ہوں. 20 راتیں 30 رات میں سے 20 راتیں کسی نہ کسی شہر میں کسی نہ کسی ملک میں رہتا ہوں. اسی طریقے سے محفل سجی رہتی ہے اور پیچھے شاعر ہمارے بیٹھے بیٹھے بات کرتے رہتے ہیں. یار کب تک پڑے گا یار، 40 منٹ ہوگا یار. ارے کمال ہے. اور یہ کوئی مزیدار شعر نہیں، بلاؤ جی چلاتا رہتا ہے چیختا رہتا ہے. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں پیچھے سبحان اللہ راحت بھائی سبحان اللہ واہ واہ واہ. یہ میں ہر رات دیکھتا ہوں. مہینے میں 20 رات یہی کام کرتے ہیں. لیکن یہ اتنی محبتوں سے انہوں نے سنا تو میں 2-4 منٹ آپ کی اور لینا. صاحب صلح چکی تھی، ابھی صلح چکی تھی. یہ دنیا تھپک تھپک کے صلح چکی تھی. یہ دنیا تھپک کے مجھے صلح چکی تھی. یہ دنیا تھپک کے مجھے جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے. صلح چکی تھی یہ دنیا تھپک کے مجھے جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. صاحب کوئی بتائے کہ میں اس
کا کیا علاج کروں؟ پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے، کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں، کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں؟ پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے